بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا آج کا یہ لیکچر ٹاپرز کے لیے نہیں ہے، یہ لیکچر ان طلبہ کے لیے ہے جن کی تیاری بہت اچھی نہیں ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر اور آسان ترین الفاظ میں ہر ایک سبق کے 8-10 پوائنٹس جو ہیں اہم نکات ان پہ بات کی ہے۔ اس سے آپ کو 3-4 فائدے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو یہ 8-10 پوائنٹس اگر آپ کو یاد ہیں کسی بھی سبق کے، تو ہر ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2-3 لائنیں لکھیں گے تو آپ کا آسانی سے 2-2.5 صفحے کا خلاصہ بن جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سیاق و سباق ہے وہ بھی آسانی سے اب آپ لکھ سکیں گے کہ وہ پیراگراف جو اس نے دیا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے، اس پیراگراف والا پوائنٹ چھوڑ دیں، اس سے پیچھے اور بعد والے جو پوائنٹس ہیں ہر پوائنٹ پہ آپ نے ایک لائن لکھی۔ 5 لائنیں چاہیے آپ کو سیاق کی اور 5 چاہیے آپ کو سباق کی، آپ کا سیاق و سباق بھی آسانی سے بن جائے گا۔ تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ تشریح کریں گے تو ان پوائنٹس کی مدد سے اس چیپٹر کا، اس سبق کا ایک اوور آل جو اسکیچ ہے، جو ایک خاکہ ہے، جو ایک مرکزی خیال ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، تو جب آپ تشریح کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی آپ کی مدد ضرور ہوگی، معاونت ضرور ہوگی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حصہ معروضی میں وہ دیتا ہے MCQs، تو عام طور پر ہر چیپٹر کے ہم یہ پوائنٹس ہی تو کر چکے ہیں اور انہی میں سے اس نے MCQs دینے ہیں۔ عام طور پہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، کون سی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوشچن کرتا ہے تو عام طور پر انہی پوائنٹس میں سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کو غور سے سنیں ایک دفعہ اور دوسری دفعہ کاپی پینسل ہاتھ میں رکھیں اور یہ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کی مدد ضرور۔ پہلا سبق ہے ہمارے پاس اسوہ حسنہ۔ اسوہ کہتے ہیں مثال، نمونہ، اور حسنہ کہتے ہیں آسن، مثالی، نیک۔ سب سے پہلے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی محبت کا اہل کیسے بنا جا سکتا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ باقی تمام مذاہب کی، اسلام کو چھوڑ کر۔ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کے اہل بننے کے لیے وہ جو مذہب ہے اس کا جو شارع ہوگا، اس کی جو شریعت کو بنانے والا ہوگا یا جو طریقے کا بانی ہوگا، اس نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو خدا کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید، اور دوسرا ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام میں اور باقی مذاہب میں پھر کیا فرق ہوا؟ باقی مذاہب میں صرف عمدہ نصیحتیں ہیں، جبکہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ موجود ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہاں صرف نصیحتیں ہیں اور یہاں عملی طور پر ہر ایک کام خود کر کے دکھایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہے کسی بھی مذہب کے دائرے میں جو لوگ داخل ہوں گے، 3 چیزیں یہاں ذہن میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کی عمریں مختلف ہوں گی، تمام لوگ ایک عمر کے نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، ان کے جو پیشے ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جنس جو ہے وہ بھی مختلف ہوگی، مطلب کہ تمام خواتین نہیں ہوں گی، یا تمام بوڑھے نہیں ہوں گے، یا تمام جو ہے اس میں مرد حضرات نہیں ہوں گے۔ اور ان تینوں چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد کسی مذہب کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز سے واسطہ پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جسمانی افعال سے۔ جسمانی افعال کون سے ہیں؟ وہ افعال، وہ کام جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، سونا۔ اور ان تمام اعمال کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔
جسمانی افعال کے بعد ہمارا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ قلبی افعال سے۔ قلبی افعال کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ایموشنز ہیں، یہ جو ہمارے جذبات ہیں، کبھی ہم روتے ہیں، کبھی ہم ہنستے ہیں، ہمارا موڈ اور مزاج ہمیشہ ایک طرح کا نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بھی، قلبی افعال کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارا واسطہ کس چیز سے پڑتا ہے؟ اس کے بعد ہمارا واسطہ پڑتا ہے اخلاقیات سے، اخلاقی پہلو۔ مطلب ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، جس میں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، پھر اس کے بعد ہمارے رشتہ دار، اور اس کے بعد ہمارے ہمسائے، اور پھر باقی جو سوسائٹی ہے، باقی جو معاشرہ ہے اس کے جو لوگ ہیں۔ اور ان تمام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ موجود ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ذات، کوئی ایک ایسی ہستی جو ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے جس کی زندگی میں مثالیں ہوں، جس کی زندگی میں نمونہ موجود ہو، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے۔ اور پھر مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو دو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب ہے، پوری دنیا کو روشنی دینے والا ایک ایسا سورج جس سے ہر چیز روشنی حاصل کر رہی ہو۔ دوسرے نمبر پر ابر باران، یعنی بارش برسانے والا بادل، کہ جس سے ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہی ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ واضح کیا ہوا، اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر خدا کی محبت چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اپنی مدد آپ، سر سید احمد خان اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے۔ مقولہ کہتے ہیں قول کو، کہ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں، قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ جو قوم اپنی مدد آپ کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو قوم اپنی مدد آپ نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے نیچر کا قاعدہ۔ نیچر کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کو، قدرت کو۔ نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، اور جیسے حکمران ہوں گے ویسی ہی گورنمنٹ معرض وجود میں آئے گی۔ قومی ترقی، کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ کیسے ترقی کرے گی؟ سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی چال چلن کا۔ شخصی چال چلن سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہر شخص محنت کرے گا، کام چوری اور بے ایمانی کو چھوڑ دے گا تو وہ قوم ترقی کر جائے گی۔ قومی تنزلی یا قومی زوال، اور قوم زوال کا شکار کیسے ہوگی؟ قومی تنزلی بھی مجموعہ ہے شخصی چال چلن کا۔ اگر ہر شخص بے ایمان ہو جائے گا، کام چور ہو جائے گا، محنت کرنا چھوڑ دے گا، تو وہ قوم پوری کی پوری یقیناً زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا۔ سر سید احمد خان کے خیال کے مطابق برائیاں جو ہے اگر ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جڑ سے ختم کرنا پڑے گا ان کو۔ جیسے گھاس کو اگر ہم جڑ سے ختم کر دیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اوپر سے اس کو کاٹتے ہیں تو اور زیادہ زور شور سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سر سید کے خیال میں اصلی غلام۔ سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص غلام ہے کہ جس کو کسی نے خریدا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جو جاہل ہے، اور جو خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی طرح کا کوئی آئے اور ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام جو ہے وہ بنا دے،
یا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بہت فیاض ہو، بہت سخی ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں اور ہمارے سارے کام وہ کر دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم کیا ہے؟ ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم ہے کہ محنت اور مسلسل محنت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی قوتوں کا ٹھیک استعمال کریں اور ہمیں اپنے آپ پر یقین ہو تو پھر ہمیں آزاد رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں کہ جو خوبیاں ہمیں وراثت میں ملی تھیں، ہمیں ان پر خزانے والے سانپ کی طرح سانپ بن کر نہیں بیٹھنا تھا، بلکہ ان کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا تھا۔ جو بزرگوں کی طرف سے ملی ہوئی وراثت میں جو خوبیاں تھیں ان کو بھی ہم نے گرا دیا ہے۔ علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک کتابوں سے اور ایک مشاہدے سے یعنی تجربے سے۔ تو جو مشاہدے والا علم ہے، جو تجربے والا علم ہے، وہ کتابوں والے علم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آخر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کہتے ہیں کسی شخص کے حالات زندگی کو لکھنا۔ سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن جو ہے، عمدہ کریکٹر جو ہے، وہ آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل، مولانا الطاف حسین حالی نے یہ لکھا ہے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے مہمان نوازی۔ دوستوں اور مہمانوں سے سر سید احمد خان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا، اور جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا تھا تو کھانا کھاتے وقت ان کو خوشی نہ ہوتی تھی، اور جس دن مہمان زیادہ ہوتے تھے اس دن ان کے گھر گویا عید ہوتی تھی۔ اور ان کے جو کھانے ہیں اگرچہ ان میں بہت زیادہ ورائٹی نہیں تھی، لیکن کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور اگر کسی موقع پر بہت عمدہ کھانا نہیں ملتا تو جیسا ملتا خوشی سے جو ہے وہ کھا لیتے تھے۔ سبزیاں ان کو بہت پسند تھیں اور آم اور خربوزہ پھلوں میں پسند تھے۔ کھانے کے بعد ایک پاؤ دودھ جو ہے وہ 2 وقت لازمی پیتے تھے۔ دوسرا ہے خوش مزاجی۔ سر سید احمد خان بہت خوش مزاج تھے، ان کی باتوں میں کسی قسم کی بناوٹ نہ تھی، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی شوخی، کوئی بھی لطیفہ جو ان کے ذہن میں آ جاتا، چاہے وہ کیسا بھی ہوتا، وہ اس کو کہنے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے مطالعہ کی عادت۔ شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کو مطالعہ کی عادت تھی، اور وہ جو مطالعہ کرتے تھے، وہ جو کتابیں پڑھتے تھے، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کا بہت جو ہے کوئی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا تھا مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا۔ البتہ جو بات ان کے کام کی ہوتی اس پر پینسل سے نشان لگا لیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون ان کے کام کا ہوتا تو اس کو وہ اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت ان کے سامنے رکھا رہتا تھا، کاٹ کر اس میں جو ہے وہ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد ہے خطوں کا جواب۔ آپ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون تو تھا نہیں، تو بات چیت کس طریقے سے ہوتی تھی؟ پیغام رسانی خطوط کے ذریعے ہوتی تھی، تو خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت سخی تھی۔ جو بھی خط ان کے پاس پہنچتا، جس نے بھی اس کو خط لکھا، تو وہ فوراً جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے محنت اور جفاکشی۔ بہت زیادہ محنت کرنے والے تھے، کام چور اور سست نہیں تھے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کا نام ہے خطبات احمدیہ، اور یہ کتاب لکھنے میں ان کو 1.5 سال لگا تھا، اور اتنی سخت محنت کی انہوں نے کہ وہ بیٹھ کر لکھنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ایک مرض ہو گیا تھا، جو کہ آخری وقت تک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہا، لیکن انہوں نے وہ کتاب لکھ کر ہی چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ہے دوستوں سے سلوک۔ سر سید احمد خان دوستوں کو اپنا دین ایمان سمجھتے تھے، دوستوں سے جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ دل لگی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بہت ہنسی مذاق اور دوستوں کی صحبت سے جو ہے وہ بہت زیادہ لطف اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد ہے راست بازی۔ سر سید راست بازی کہتے ہیں سچ بولنے کو۔
سر سید احمد خان ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے۔ سر سید کو سب سے زیادہ بری یہ بات لگتی تھی کہ اگر کوئی شخص ان کی راست بازی کے خلاف ان پر الزام لگائے، مطلب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سر سید جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بات ان کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اور جیسے وہ خود سچ بولنے والے تھے، ایسے ہی وہ سچ بولنے والوں کی، راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ اس کے بعد خاندان سے محبت۔ سر سید احمد خان کو اپنے کنبے سے، اپنے خاندان سے بہت محبت تھی، خاندان سے بہت لگاؤ تھا، اور ان کے بھائی کی جو موت ہے اس کا صدمہ ان کو 20 برس بھی نہیں بھولا۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ رشتہ داروں کے سامنے ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا ذکر نکل گیا، تو یہ سن کے جو ہے آپ کی حالت غیر ہو گئی تھی، آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس لیے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے سامنے ان کے بھائی کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی والدہ کے ساتھ بھی ان کو جو وابستگی تھی، جو ان کی محبت تھی، وہ بھی بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وطن سے محبت۔ وطن سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ حب الوطنی کا جذبہ جو ہے، حب الوطنی کا ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ گو کہ انہوں نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، لیکن اگر آپ ان کے آرٹیکلز دیکھیں، ان کی سپیچز دیکھیں یا ان کے پرائیویٹ خطوط دیکھیں، تو ان میں نہ صرف اس کا ذکر ہے، اور جہاں پر بھی دلی کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کا دل جو ہے وہ بھر آتا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے ملازموں سے سلوک۔ سر سید احمد خان اپنے رفیقوں سے اور نوکروں سے اور جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ساری زندگی جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ اور کوئی بھی شخص جو ان کے پاس ایک دفعہ آ گیا تو پھر اس کو وہ اپنے پاس سے ان کو کبھی نہیں جدا کرنا چاہتے تھے۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر کوئی ان سے کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تو ان پہ ذرا بھی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ایک دوست تھے، ایک زمانے سے ان کے گھر کے اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا تو میں ان اخراجات کی فہرست بنا کے، ان کی لسٹ بنا کے ان کے سامنے لے گیا ان کو دکھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ یوں ہی چلنے دوں، میں دیکھوں گا تو ناک میرے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کی خدمت پر مامور ہو، جو دوسروں کی فلاح و بہبود میں لگا ہوا ہو، وہ اپنے گھر کے حالات کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مخالفوں اور دشمنوں سے برتاؤ۔ سر سید احمد خان ہمیشہ مخالفوں اور دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، ان سے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرتا وہ اس کو معاف کر دیتے تھے اور وہ معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے تھے۔ سر سید کا شمار ان لوگوں میں نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ شخص تھا جو اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر گیا۔ ابوالقاسم زہراوی۔ حمید عسکری اس میں بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی سائنسدان بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں۔ سرجن کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سرجری کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے۔ اور سائنسدان کیوں ہیں؟ کیونکہ سرجری کرنے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ایجاد کردہ ہیں۔ ان سے پہلے نہ تو ایسی سرجری ہوتی تھی اور نہ ہی ایسے آلات موجود تھے، اس لیے یہ سائنسدان بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں۔ ان کا نام تو ہے ابوالقاسم زہراوی، ان کے نام کا جز کیسے بنا؟ اندلس جس کا موجودہ نام اسپین ہے، اس کا جو 8واں بادشاہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ناصر، اسپین کا جو کیپٹل تھا قرطبہ جس کا نام ہے، اس سے 4 میل کے فاصلے پر اس نے ایک محل تعمیر کروایا اپنی ملکہ کے لیے اور اس کا نام رکھا قصر زہرا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے اور بھی لوگ آباد ہوتے گئے اور یہ علاقہ زہراوی کے نام سے جانا جانے لگا۔ چونکہ ابوالقاسم کے آباء و اجداد وہیں کے رہنے والے تھے، ابوالقاسم زہراوی بھی وہیں پیدا ہوئے، تو اس علاقے کی مناسبت سے زہراوی ان کے نام کا جز بن گیا۔
اس کے بعد ہے قرطبہ کی شان و شوکت۔ اب دیکھ لیں یہ کون سا زمانہ ہے، 936 عیسوی کی بات ہو رہی ہے، تقریباً 10ویں صدی یہ بنتی ہے، اور اس زمانے میں اندازہ لگا لیں کہ قرطبہ کی شان و شوکت کیا تھی کہ اس زمانے میں وہاں پر 3800 مساجد تھی، 60,000 آسمان تک باتیں کرتی ہوئی عمارت تھی، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات تھے، 8,000 دکانیں اور 700 امام کے علاوہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ابو القاسم زہراوی نے ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا، وہاں کے جو جلیل القدر علماء تھے، جو اساتذہ تھے، جو پروفیسرز تھے، ان سے تعلیم حاصل کی، اور اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شاہی شفا خانے سے منسلک ہو گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو بادشاہ کا جو ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کی جو پرانی شکل ہے، جو بنیادی شکل ہے، وہ شفا خانہ ہے، اس سے منسلک ہوگا۔ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ اس نے عملی سرجری کا آغاز کیا، اسے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں سے مل جاتی تھی، اور اس طریقے سے اس نے عملی طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ جو آپریشن کرتا، اس آپریشن کے لیے جس طرح کے آلات کی ضرورت ہوتی، جیسے اس کے لیے بلیڈ کی ضرورت ہے، آری کی ضرورت ہے، سوئی کی ضرورت ہے، یا جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ویسی تصویر بنا کے دیتا، اور اس کو ویسے وہ آلات جو ہے وہ بنا کر دے دیے جاتے، اور وہ آپریشن کرتا۔ جو وہ آپریشن کرتا اس کی تفصیل وہ ساتھ ساتھ لکھتا جاتا، اور ویسی ہی تصاویر بھی وہ بنا دیتا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک کتاب مارز وجود میں آ گئی جس کا نام ہے تصریف۔ یہ تصریف جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پر جو علم علاج کے دونوں جو شاخیں ہیں اس پہ مشتمل ہے، مطلب میڈیسن کے متعلق بھی اور سرجری سے متعلق بھی، لیکن چونکہ میڈیسن پر عربی زبان میں پہلے اور بھی بہت سی کتابیں تھیں، اس لیے یہ والا اس کا جو پورشن ہے، یہ والا جو حصہ ہے وہ زیادہ مقبول نہ ہو سکا، اور آہستہ آہستہ تصریف سے مراد ہی سرجری کی کتاب لیا جانے لگا۔ اور سرجری کی یہ جو کتاب ہے یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، اس کا 3 بڑے حصوں میں یہ تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ داغ دینے سے متعلق ہے، جو پرانے طریقہ علاج ہوتا تھا، جو پرانے زمانے میں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جو ہمارے بزرگ ہیں اگر کہیں پہ چوٹ لگ جائے تو وہ کسی کپڑے میں کوئی اینٹ یا پتھر کو لپیٹ کر یا ریت وغیرہ کو لپیٹ کر وہ گرم کر کے اس پہ جو ہے وہ ٹکور کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو طریقہ علاج ہوتے تھے، یا جیسے کوئی اگر وین جو ہے وہ بند ہو جاتی تو اس کو کٹ لگا کے اس کا جو بلڈ ہے وہ چالو کیا جاتا تھا، اس کو جو ہے وہ پھر سے جاری کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا اور تیسرا جو حصہ ہے وہ خالص سرجری سے متعلق ہے، اور اس میں یہ تصریف جو ہے یہ عربی زبان میں موجود ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جن سے، وہ تمام اعمال جن سے ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں تفصیل کے ساتھ ابو القاسم زہراوی نے بیان کی ہوئی ہیں۔ ویسے ہی ان کی تصاویر بھی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، جیسے دانت نکالنا یا آنکھوں کا آپریشن کرنا یا حلق کا کوا کاٹنا یا مثانے میں سے پتھری نکالنا، مطلب جو بھی چیزیں ہیں ان کی تفصیل جو ہے اور اس نے وہاں پر دی ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی کتاب موجود ہی نہیں تھی مارکیٹ میں، پوری دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، تو اس لیے یہ کتاب دنیا کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے درس رہی ہے، حتیٰ کہ یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں یہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی رہی۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہوا کہ اس کے تصریف کے پھر مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا لاطینی ترجمہ جو 1997 میں شائع ہوا تھا، اور ڈاکٹر لی کارک نے اس کو فرانسیسی زبان میں بھی منتقل کیا تھا، اور یورپ کے جو مصنفین تھے انہوں نے صرف اس کو اپنی زبانوں میں اس کے تراجم ہی نہیں کیے، ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا،
بلکہ اس کی شرح بھی لکھی ہوئی، جیسے ہم اردو کے شعر کی اردو میں تشریح کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے، بالکل ایسے ہی اس کتاب پر شرح بھی لکھی گئی تھی۔ ادیب کی عزت، ادیب کی عزت لکھا ہے پریم چند میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کردار کون سے ہیں جن کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ سب سے پہلا کردار ہے قمر۔ قمر ایک ادیب ہے، ایک رائٹر ہے، لکھنے والا۔ دوسرا جو کردار ہے وہ اس کی بیوی ہے جس کا نام ہے سکینہ۔ تیسرا کردار وہ ہیں ایک راجہ صاحب۔ راجہ صاحب ایک امیر آدمی ہیں، ایک رئیس آدمی ہیں، جنہوں نے ان کے گھر ایک تقریب تھی، ایک پروگرام تھا، اور اس میں انہوں نے قمر کو دعوت دی تھی، مدعو کیا تھا تاکہ وہ اپنی شاعری سنائے۔ اس کے علاوہ دو دکاندار ہیں، حافظ صمد بساتی والے، مطلب جیسے ہمارے گلی محلے میں پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے۔ دوسرا دکاندار ہے ایک وہ جو کپڑے والا ہے۔ یہ دونوں دکاندار ہیں جن سے قمر نے ادھار لیا ہوا ہے اور واپس کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے کرداروں میں ایک دربان ہے، مطلب چوکیدار سمجھ لیں آپ، راجہ صاحب کا، جس نے اس کو روکا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم کام دو۔ اس کے بعد جب یہ تقریب میں وہاں پہنچا تھا قمر، تو وہاں پر اس کی نوک جھوک ہوئی تھی، بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ ایک انگریزی لباس میں مقبول شخص ہے جس کو انگریزی لٹریچر میں دلچسپی تھی۔ اور آخری کردار ہے وہ ایک شخص جو یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کے آ رہے ہیں، جن کے اعزاز میں راجہ صاحب نے یہ پارٹی، یہ تقریب رکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے قمر کو مدعو کیا تھا، دعوت پہ بلایا تھا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ صبح کے وقت حضرت قمر اٹھتے ہیں، پانی میں پتی ڈالتے ہیں اور اس کو 20 ابالے دیتے ہیں، اور سوچیں اس وقت جو ہے 20 ابالے آنے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور اس کو پی جاتے ہیں، اور اس میں نہ چینی ڈالتے ہیں اور نہ دودھ، کیونکہ نہ چینی موجود ہے اور نہ دودھ، اور یہی ان کا ناشتہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، مطلب قلم دوا سنبھالی اور لکھنے میں محروم ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو لکھ رہے ہیں، وہ جو کتاب، وہ جو تصنیف ہے، وہ صدی کی سب سے بہترین تصنیف ہوگی، اور اس کتاب کی وجہ سے وہ جو گمراہی میں زندگی بسر کر، اور اس تصنیف کی وجہ سے وہ جو گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بہت مشہور ہو جائیں گے، اور بہت شاندار زندگی ان کی گزرے گی۔ اس کے بعد اور آدھے گھنٹے کے بعد بیوی ان کی وہ تو سوئی ہوئی تھی، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی ہے اور اٹھ کے ان سے پوچھتی ہے کہ چائے پی چکے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اس نے کہا دودھ اور چینی کہاں سے لے کے آئے؟ اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے آج کل سادہ چائے معلوم ہوتی ہے، اچھی سادہ چائے اچھی لگتی ہے، اور کہتا ہے کہ چینی اور دودھ تو یہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے، ورنہ یورپ میں تو اس کا رواج ہی نہیں۔ اب وہ اس طریقے سے تسلی دیتا ہے، حالانکہ وہ آیا تھا کہ اپنی بیوی کو اٹھائے اور اس سے پوچھے دودھ اور چینی کے بارے میں، لیکن اسے پھٹے میلے لحاظ میں سوتے دیکھ کر اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب ہوا کیا، صورتحال کیا ہے، گھر میں محبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے، اور وہ صرف لکھتا ہی جا رہا ہے، گھر کا جو خرچہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ اس کی بیوی سکینہ جو ہے وہ کپڑے سلائی کرتے ہیں، جس سے تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں، اور ان سے ان کے گھر کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام جاننے والوں سے ادھار لے چکا ہے، اور جس سے ادھار لیا ہے اس کو واپس کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ اور میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، جو دو دکاندار ہیں جن کا بھی ذکر آئے گا، ان سے بھی اس نے ادھار لیا ہوا ہے، اور جس سے بھی ادھار لیا ہے اس کو واپس کرنے کی نوبت ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن جو سکینہ ہے وہ ایک بہت ہی زبردست اور جاندار کردار اس نے دکھایا ہے، جو ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی ہے۔ وہ استباح علی میں مطمئن ہے، اور وہ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات ہے، وہ کبھی اس کے ماتھے پہ بال بھی نہیں آتا، وہ کبھی اس حوالے سے پریشان نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس کو تسلی دیتی ہے اور اس کی دلجوئی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ایک رئیس، وہ جو راجہ صاحب ہے، ان کے یہاں کی تقریب ہے، اور اس نے راجہ صاحب کو مدعو کیا ہے، اس نے دعوت پہ بلایا ہے،
اور اب وہ سارا دن آج سوچ رہے ہیں، خیالات میں ہی دن انہوں نے گزار دیا ہے، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا تعارف کروائیں گے اور کس طریقے سے وہ اس کا جواب دیں گے، کن کن مضامین پر گفتگو ہوگی، اور سارا دن وہ اسی چیز کا جو ہے لطف اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے، اور اس نظم میں انہوں نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ ان کا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ ہے سراب ہستی، زندگی ایک دھوکہ ہے، لیکن آج انہوں نے اس کے برعکس لکھا ہے، کیونکہ وہ جو رئیس ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ اب دوپہر سے ہی جب انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، حجامت بنائی ہے، صابن سے نہائے ہیں، سر میں تیل ڈالا ہے، اب سب سے بڑی دقت کس چیز کی ہے؟ کپڑوں کی۔ کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک اچھا ویسکوٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ بنوائی تھی، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی بہت پرانی ہو چکی ہے اور اس کی حالت بھی بڑی نازک ہے، اسے نکالا ہے، جھاڑ پوچھ کر رکھا ہے۔ اب بیوی اس کی وہ تھوڑی سی سمجھدار ہے، سکینہ، وہ کمر سے کہتی ہے کہ تم نے ناک وہاں جانا منظور کیا، انہیں کہہ دیتے، کوئی بہانہ بنا دیتے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو اچھا لباس ہی نہیں ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ نظر جو لوگوں کی پڑے گی وہ تو لباس پر پڑے گی۔ اور کمر بڑی فلاسفروں کی سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں کہ جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کا منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ راجہ صاحب نے مجھے مدعو کیا ہے، میں کوئی عہدے دار نہیں ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، جاگیردار نہیں ہوں، ٹھیکے دار نہیں ہوں، معمولی سے شاعر ہوں، اور شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہی ہوتی ہیں، اس حوالے سے مجھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سکینہ جو ہے وہ ان کی سادگی پہ ترس کھا کے کہتی ہے کہ تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بےگانہ ہو گئے۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب کے یہاں سب سے زیادہ نظر لوگوں کے کپڑوں پر ہی پڑے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں چراغ جل جانے کے بعد، مطلب اندھیرا پھیل جانے کے بعد چلا جاتا ہوں۔ اور سکینہ اسے کہتی ہے کہ تم جاؤ ہی کیا؟ تو وہ اور وہ تیار ہو کے شام کے وقت جب اپنی پھٹی پرانی اچکن اور سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کے گھر سے نکلے تو گنوار و چکے سے معلوم ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں وہ ہیں بھی بڑے کمزور سے، کوئی تھوڑا موٹا تازہ بندہ ہو تو چلے، پھر اس طرح کا لباس تھوڑا بہت بہتر لگے، اور اب وہ بہت ہی عجیب و غریب سا لباس پہنا ہوا ہے، اوپر سے بالکل کمزور سے ہیں، تو وہ دیکھنے میں بہت عجیب سے لگ رہے ہیں۔ اور یوں تو پہلے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو دکانداروں سے آنکھ چرا کے جو ہے بچا کے ہمیں سے نکلتے ہیں، لیکن آج وہ بڑے اکڑ کر کے چلتے ہیں اور گردن اٹھا کے، اور شام کا وقت ہے، دکانوں پہ بڑا رش ہے تو ان کی طرف کسی نے دیکھا ہی نہیں، پھر واپس آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تو پہلے آپس میں بساتی والا جو ہے ان کی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ حضرت کمر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے، مطلب چھتری ان سے ادھار لی تھی، ایسے 150 گاہک اور مل گئے تو میں تو کنگال ہو جاؤں، میرا تو دیوالیاں نکل جائے گا، اور اب اتنے دن ہو چکے ہیں۔ کمر یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس سے کوئی اس طرح کی بات کرے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی ہے کہ گھر سے نکلنا ہی دشوار ہے، اور روپیہ ہاتھ نہیں آتا، پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں ہے، 2-4 آدمی گھیرے ہی کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں راجہ صاحب کے یہاں، وہ جو نکڑ والے بندے ہیں ان کے یہاں ہی جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہی رہتا ہے۔ اب حافظ صاحب وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ راجہ صاحب کے یہاں کسی لے کے جائیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا اگر وہ آپ جیسے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے۔ اگر کوئی موقع آتا ہے تو غریب کو نہ بھول جائیے گا، راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ اور پھر اس نے اپنے ملازم کو بھیج کے کمر کے لیے پان منگوایا ہے، اور کمر نے پان کھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، دیر ہو گئی ہے، پھر کبھی حاضر ہوں، اور پھر وہاں سے اٹھ کے وہ کپڑے والے کی دکان پر جاتا ہے
اور انہیں دیکھ کر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں تو آپ کے نام پر وہ بیٹھا تھا اور میں نے سمجھا شاید کہیں چلے گئے ہیں، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید پیسے دینے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا منشی جی ذرا دیکھنا ان کے نام کیا نکلتا ہے۔ اب قمر کی روح تو تقاضوں سے کامتی تھی، وہ تو ڈرتا تھا اس بات سے، لیکن آج وہ ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کو بھی وہ یہی بات کہتا ہے کہ راجہ صاحب کے یہاں ایک تقریب ہے، اس میں انہوں نے مجھے بلایا حضور کیا ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ اور جب وہ بھی یہ سنتا ہے کہ راجہ صاحب کے یہاں جا رہا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ راجہ صاحب کے خزانچی سے کہیے گا کہ اگر ان کی نظر کرم ادھر ہو جائے۔ پھر یہ دکاندار بھی قمر سے کہتا ہے کہ پان تو کھاتے جائیے جناب، راجہ صاحب ایک دن کے، ہم تو 12 مہینوں میں ہیں، کچھ کپڑا درکار ہو تو وہ لے جائیے، عید آ رہی ہے۔ یہاں سے ہو کر قمر جو ہے وہ راجہ صاحب کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچا تو وہاں امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں اور دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے اور ایک ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ اب اس نے قمر نے عجیب و غریب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا آپ کے پاس کارڈ ہے، کارڈ دکھائیے۔ اب اس بات پہ اس کو بہت غصہ ہے کہ اور لوگوں سے تو یہ کارڈ دیکھ نہیں رہا، مجھ سے کارڈ کو پوچھا۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس کارڈ تھا۔ اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے قمر آیا تھا۔ اب وہ بولے نہیں اندر چلیے، آپ سے تعارف نہیں تھا، معاف فرمائیے گا، آپ جیسے اصحاب سے تو محفل میں ہونا ہے۔ اب اس نے وہ جملے بولے جو کسی بھی شخص کے لیے بولے جا سکتے تھے، کسی بھی شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور یہ سن کے وہ تھوڑا سا غصہ اس کا ختم ہوتا ہے۔ اب جب وہ اندر پہنچتا ہے قمر وہاں سے ہو کے، تو راجہ صاحب اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آئیے، اب کہ آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا تھا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ اس شہر میں آپ جیسے باکمال لوگ بھی موجود ہیں۔ اور پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے تعارف کروانے لگے کہ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا۔ اب وہاں پہ ایک شخص جس نے انگریزی سوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہے چڑیا گھر کا کوئی جانور، اور وہ بولے کہ آپ نے انگریزی شاعری کا مطالعہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بولے نہیں، ہاں تھوڑا بہت کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے اس کی نوک جھوک ہوتی ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو انگریزی لٹریچر ہے، انگریزی شاعری ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہاں وہ لکھنے والے بڑے کمال کے لوگ ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان کے شعراء ہیں، آپ نے پھر ان کا کلام نہیں پڑھا، آپ کو ان کی شاعری کا پتہ نہیں۔ اب یہ صورتحال دیکھ کے راجہ صاحب نے ان کو چپ کروانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جی یہ جو صاحب ہیں ان کا کلام انگریزی اخبارات میں چھپتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ قمر تم چپ ہی رہو، اپنی زبان بند کر۔ وہ چپ ہو جاتا ہے، اسے اس بات پہ بہت غصہ بھی آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص آ گیا، وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کے اعزاز میں راجہ صاحب نے یہ پارٹی رکھی ہوئی، اور سارے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو راجہ صاحب قمر سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نظم تو لائے ہیں، نظم سنا دیجیے۔ اب قمر نے نظم لکھی ہوئی تو تھی، لیکن اسے تو غصہ ہی بہت زیادہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں جی میں کوئی نظم نہیں لایا۔ تو اس نے کہا ناحق میں نے اتنے لوگوں سے خطاب کرا، ایسا کریں کہ ابھی ہی بیٹھ کے کچھ لکھ لیں، تو 2-4 اشعار ہی ہو جائیں۔ کہنے لگا نہیں اتنی جلدی تھوڑی لکھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا اللہ کے بندے ایسا کچھ کر کسی پرانے شاعر کا ہی کلام سنا۔ کہتا ہے نہیں میں کوئی مہان یا میراثی نہیں ہوں کہ جو دوسروں کے کلام سناؤں، اور یہ کہہ کے کھانا کھائے بغیر ہی غصے سے اٹھتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ سکینہ خوش ہو کر پوچھتی ہے کہ اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ کہتا ہے میری وہاں ضرورت نہیں تھی۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ کہتا ہے ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو یہ کہتی، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں، میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر شکر ہے خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہیں دیا، یہ میرا جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے، اور میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ سفارش احمد ندیم قاسم کا لکھا ہوا یہ افسانہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے کردار۔ ایک کردار ہے فیقہ کوچوان، تانگا چلانے والا۔ دوسرا کردار ہے صدیقہ کوچوان،
فقہ کوچوان کا باب۔ اس کے بعد ہے خود مصنف احمد ندیم قاسمی بابو جی۔ بابو جی باقاعدہ ایک کردار ہے اس افسانے کا۔ چوتھا جو کردار ہے وہ بابو جی کا جاننے والا ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالجبار۔ یہ 4 مین کردار ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مصری شاہ۔ مصری شاہ ایک جگہ ہے جہاں سے فقہ کوچوان کے باپ صدیق کوچوان نے ایک حکیم سے سرما خریدا تھا۔ اس کے علاوہ 2 ٹوٹکے ہیں۔ جب صدیق کوچوان کی آنکھیں خراب ہوئی تھی تو اس نے 2 ٹوٹکے آزمائے تھے۔ ایک چچا شیدے کے کہنے پہ اس نے پوست کے ڈوڈے ابال کے وہ ان سے آنکھیں دھوئی تھی، اور دوسرا پالک کا ساگ ابال کر مانگا تھا۔ یہ 2 ٹوٹکے ہیں جن کا ذکر آئے گا، اور اس کے علاوہ 2 ہاسپٹلز ہیں جن کا ذکر آئے گا۔ ایک میو ہاسپٹل ہے اور دوسرا ہے کوٹ لکھپت۔ یہ 2 ہاسپٹلز ہیں، یہ دونوں ہسپتال ہیں جن کا ذکر ہے۔ افسانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ محلے کی جو بڑی گلی کا موڑ ہے اس پہ 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن آج کوئی تانگا بھی نہ تھا اور کہیں جانا بھی تھا میں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا اور میں نے کہا بھئی تانگا کہاں ہے؟ فقہ نے کہا تانگا تو آج نہیں جوڑا۔ فقہ نے کہا بابو جی مجھے آپ سے ایک کام ہے، میرے بابا کی آنکھ چلی گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ میرے بابا کو تو آپ جانتے ہیں، ان کی ایک آنکھ میں لالی رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ مصری شاہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک حکیم سرما بیچ رہا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسمیں اٹھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر اس سے فرق نہ پڑے تو قیامت والے دن مجھے گریبان سے پکڑ لینا۔ تو وہ ایک سادہ آدمی تھا، اس نے سرما لیا، فقہ اور اس کی ماں سے مشورہ کر کے اس نے وہ سرما اپنی آنکھ میں لگایا تو آنکھ جاتی رہی۔ محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابال کر اس سے آنکھ دھوئی۔ اس سے آنکھ دھوئی تو مزید خراب ہو گئی، اور پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر لگاؤ۔ وہ لگایا تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب آنکھ کا دیا تو ہو چکا، اب کوئی ہسپتال میں اس کا جانے والا بھی نہیں ہے۔ فقہ نے کہا بابو جی آپ کسی ڈاکٹر سے سفارش کر کے ہسپتال میں داخل کروا دیجئے۔ میں نے کہا ہاں وہاں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبدالجبار، ان کو میرا سلام کہنا اور کام ہو جائے گا۔ فقہ نے شکریہ ادا کیا، مجھے کوئی دوسرا تانگا مل گیا، اور تانگا جب میو ہسپتال کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فقہ چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ جبار صاحب کا ہی پوچھ رہا ہوگا۔ میں نے رکنا چاہا مگر تانگا آگے نکل گیا، اور کچھ ہی دیر بعد تانگا پھسلا اور 10 منٹ کے لیے گرا رہا وہاں، اور اچانک میرے تانگے کے قریب سے ڈاکٹر عبدالجبار کا اسکوٹر جو ہے وہ زن سے گزر گیا، اور میری آواز بھی نہیں انہوں نے سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ فقہ آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو جی آئیں تو بلا لینا۔ میں نے سوچا اب صبح ہی مل لیں گے، رات بہت ہو چکی ہے۔ صبح سویرے فقہ آ گیا اور کہنے لگا بابو جی جبار صاحب تو ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ میں نے کہا پھر کیا تمہارا بابا سردی میں ہی پڑا رہا اور اس کی آنکھ اب کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ تو چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ان کی آنکھ چلی ہی گئی ہے تو وقت اور پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہتا ہے فقہ نے کہا کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا۔ میں نے کہا اچھا یہ کارڈ لے جاؤ اور جبار صاحب کو دکھا دو، کام ہو جائے گا۔ کارڈ پر لکھا تھا کہ جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا، اور فقہ کارڈ لے کر چلا گیا۔ بابو جی کہتے ہیں کہ میں دن بھر گھر سے غائب رہا، رات کو جب واپس آیا تو فقہ نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب تو تھے مگر میری باری ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ جب گھٹنا پاجامے سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے؟ مطلب جب کپڑے پھٹے پرانے ہوں تو کون ڈاکٹر سے ملنے دیتا ہے۔
बाबूजी कहते हैं कि दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखपुरे जाना पड़ गया और रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका आ गया था। उसके बाद 3 दिन तक ज़्यादातर घर में गाड़ी रहा लेकिन फीका ना आया। और चौथे रोज़ गली के एक मोड़ पे एक कोचवान से पूछा तो उसने बताया कि फीके के बाप को वार्ड में जगह मिल गई थी और इतने में फीका भी आ गया। कहते हैं मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी तो थी, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि क्यों भाई फीके जब्बार साहब ने काम कर दिया। वो बोला कि जब्बार साहब तो मुझे मिले ही नहीं। मैंने फ़ौरन कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था और इस बात पे वो उसकी आंखों में एहसानमंदी नज़र आई और वो कहने लगे कि जब भी मैं कहूँ कि नर्स बार बार ये क्यों कह रही है कि देखो बूढ़े को तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वहाँ से चला आया और अगले दिन फीका सुबह ही दरवाजे पर मौजूद था और वो कहने लगा कि आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया, पर उन्होंने बाबा को कोट लखपत का जो हॉस्पिटल है, वो जो बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे भेज दिया। और बड़ा गज़ब हुआ है कि वहाँ आने जाने में काफ़ी उसका खर्चा भी हो गया। उसके बाद कहते हैं मैंने कहा कि मैं अभी जाकर अब्दुल जब्बार को फ़ोन करता हूँ। उसके बाद बाबूजी ने फ़ोन किया भी लेकिन बदकिस्मती से वो मौजूद नहीं थे और 5-6 रोज़ के बाद फीके को देखा तो सोचा नज़रें चुरा के साथ वाली गली में उड़ जाऊँ, मगर फीका मुझे देखते ही मेरे पास आ बोला बाबूजी समझ में नहीं आता कि आपका किस किस एहसान का बदला होता है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि वापस आ गया तुम्हारा बाबा? उसने कहा हाँ वापस आ गया है और ऑपरेशन भी हो गया है, जुमे को पट्टी खुल गई है। और कहता है मैंने कहा अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुमे की शाम को आया और आके रोने लगा कि गज़ब हुआ, पट्टी खुली है तो वो आँख तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया और डॉक्टर कहते हैं कि पहले ऑपरेशन का ज़ख्म ठीक होगा तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आँख का भी होगा। कहता है मैंने उसको तसल्ली दी और एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फ़ोन पर मौजूद ही नहीं था। कहते हैं फिर मैंने वादा किया कि कल जाकर डॉक्टर अब्दुल जब्बार से खुद मिलूँगा, वो अस्पताल ना हुआ तो मैं घर में जाकर पकड़ूँगा। और दूसरे दिन कहते हैं कि मैं जा तो ना सका, डॉक्टर को फ़ोन किया लेकिन वो फिर गायब थे और इधर फीका भी गायब हो गया। वो कहता है कि 2-2.5 हफ्ते के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौकर ने आकर बताया कि फीका आ गया। तो कहता है कि मैंने भी उसे खिड़की से देख ही गया था। मैंने उसे कहा कि तुमने इसे कहीं बता तो नहीं दिया कि मैं घर मौजूद हूँ? वो कहता है साहब मैंने तो बता दिया घर मौजूद हूँ। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा बड़े अहमक आदमी हो, जाओ उसे कहो कि कपड़े बदल रहे हैं। और कहता है कि मैं कपड़े तो बदल चुका है, अपना जो है वो तेवर बदलने की कोशिश कर रहा है। फिर ख्याल है कि हम कितना छोटा आदमी है कि यहाँ पे बात 2 पैसे या 2 रुपए या चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। तो उसने ये सोचा कि आज मैं फीके को असल बात बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे बाप के लिए कुछ नहीं कर सका, मैंने कोई कालछाल नहीं की। तो वो कहता है कि मैं उसके पास पहुँचा ही हूँ कि और मैंने ये कहा कि फीके बात ये है कि उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो रो रहा था और वो कहने लगा कि बाबूजी कुछ समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मेरा बाबा ठीक हो गया है, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं, उसे मिलाई अल्लाह ने दिया और आपने दिया और आपने मुझे खरीद लिया है। बाबूजी खुदा की कसम मैं मुबारक आपका नौकर हूँ। और कहता है कि मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और बस यही कह पाया कि कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। अब देखें इसमें क्या हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों पर एतमाद नहीं करना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास गरीब आदमी के लिए कोई भी वक्त जो है वो नहीं होता। एक ये समझ आती है। दूसरा किस चीज़ की समझ आती है? इस चीज़ की भी समझ आती है कि हमें जो बाज़ारी हकीम हैं उनसे ले के कभी भी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मुझे डॉक्टर से ही रिव्यू करना चाहिए और फिर लोगों के टोट के तो किसी सूरत भी नहीं आजमाने चाहिए। चिराग की लौ, हाजरा मसरूर का लिखा हुआ अफसाना। सबसे पहले हम देखते हैं इसके किरदार। इसमें सबसे पहले है अच्छन। अच्छन एक गरीब, कमज़ोर और बीमार सी लड़की है जिसको तरह तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे वहम की बीमारी है, हल्का हल्का सा बुखार है, जिसको ठुसकेदार खांसी, मतलब एक ऐसी खांसी जिसमें हिचकियाँ आती हैं जो टीबी वगैरह में आमतौर पर होती है। इस तरह की जो है वो बीमारियाँ उसको लगी हुई हैं। दूसरा किरदार है उसका बाप, अच्छन का बाप,
اچھن کا باپ ایک مالدار آدمی کی دکان پر منشی کا کام کرتا ہے اور اس کو ملتے ہیں مہینے کے 10 روپے ماہانہ پر وہ وہاں منشی کا کام کرتا ہے۔ یہی دو مین کردار ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ تیسرا کردار اچھن کی ماں ہے جو کہ مر چکی ہے، اور شروع کہاں سے کہانی ہوتی ہے کہ شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی یہ ہے اور اچھن گھر میں اکیلی ہے۔ اس کا جو گھر ہے اس کی جو دیواریں ہیں ان میں پلستر بھی نہیں ہے اور اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے اسے خوف آ رہا ہے اور اس کا جی الٹ رہا ہے اور وہ اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے جو کام کے بعد نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور رونے کو اس کا دل چاہ رہا ہے۔ اور اس کو جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، تو اس کو جو کفن پہنایا گیا تھا اس کفن کی وہ جو کپڑوں کی آواز ہے وہ اس کو سنائی دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹک جو ہے وہ بھی اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس طریقے سے اس کو چلتے ہوئے ڈھانچے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور وہ بہت خوف زدہ ہوتی ہے، اس کو وہم اور خوف کی جو بیماری ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اور اتنی دیر میں اس کا باپ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے تو وہ مری ہوئی آواز میں پوچھتی ہے کون، تو اس کا باپ بتاتا ہے کہ میں ہوں، اور اس اندھیرے کی وجہ سے اس کے باپ کو ٹھوکر لگتی ہے چارپائی کے ساتھ، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے چراغ کیوں نہیں جلایا، تو وہ بتاتی ہے کہ گھر میں تو ماچس ہی نہیں ہے، مطلب دیا سلائی ہی نہیں ہے، تو وہ دیا سلائی نکالتا ہے اور بیڑی سلگاتا ہے۔ بیڑی یہ سگریٹ کی ہی ایک قسم ہے، اور جب وہ سلگاتا ہے تو جو اس کا چہرہ ہلکا سا نظر آتا ہے وہ بڑا وحشت زدہ سا نظر آتا ہے۔ اس کی الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی ہے، مطلب کھچڑی داڑھی سے مراد کہ کچھ بال اس کے سفید ہو چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ابھی سیاہ ہیں اور الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور ہونٹوں پر مندی ہوئی بے ترتیبی سی مونچھیں ہیں، اور اس کی جو پیشانی ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں کس طریقے سے اس پہ لکیریں سی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ابلی ہوئی اس کی آنکھیں ہیں۔ اب بیڑی کے دھوئیں سے اچھن کا جو ہے وہ جی متلا آ رہا ہے، اس کا دل خراب ہو رہا ہے، اور وہ باپ سے کہہ رہی ہے کہ بیڑی نہ پی، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے۔ باپ جو ہے وہ غصے سے کہتا ہے کہ تیرا تو جی ہر بات پہ ہی الٹتا ہے، اور اسے اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ وہ جواب دیے بغیر اٹھتی ہے اور جا کر وہ دیا جلاتی ہے۔ اب دیے کی روشنی اتنی ہے کہ اس میں صحیح طریقے سے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور باپ جب وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے اس میں اچھن کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کو دھچکا سا لگتا ہے۔ وہ ہڈیوں پر مونڈی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، سیاہ کھال، مطلب اس کا رنگ جو ہے وہ بھی سیاہ ہے، کالا اس کا رنگ ہے، اور ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ہی جو غریب سے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کو کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی، اس طرح کی جو ہے اس کی حالت ہے، اور اس کے الجھے ہوئے بال ہیں، کھلے ہوئے اس کے ہونٹ ہیں، پھری ہوئی اس کی پتلیاں ہیں جو آنکھوں کی، تو اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ اچھن کی جو ماں ہے وہ اسی حالت میں ہی تو وہ فوت ہو گئی تھی، اور جب وہ مر گئی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ اس کے کفن دفن کا ہی بندوبست کر سکے۔ تو اچھن کے باپ نے اپنے جاننے والے سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، سب سے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ کہیں سے اسے ادھار مل جائے، لیکن کہیں سے ادھار جب نہیں ملا تو پھر وہ اپنے مالک کے پاس گیا تھا جہاں وہ منشی کا کام کرتا تھا، 10 روپے ماہانہ، ایک مالدار آدمی کے یہاں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی کہ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس اس کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے ادھار دے دیں تو میں وہ واپس آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس کو اس پہ ترس آیا اور اس نے 25 روپے جو ہے اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ قرض نہیں ہے، اس کو لوٹانے کی فکر نہ کرنا، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے۔ اور اس طریقے سے اور اب اچھن کا باپ جو ہے فکر مند ہے کہ اس کی حالت تو بالکل اس ماں سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، اس حالت میں تو وہ بیچاری جو ہے وہ مر گئی تھی، اور جب سے اس کی ماں مری ہے اس کو کھانسی اور ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا تھا، اور روز بروز جو ہے اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کی آمدن تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس لیے اس کا علاج بھی جو ہے وہ ناممکن تھا۔
وہ اس کو کے لیے جو ہے فکر مند تھا کہ وہ اس کا علاج بھی نہیں کروا پا رہا۔ اور اب صورتحال کیا ہے کہ وہ تو کتنے سالوں سے اس کے یہاں منشی کا کام کرتا ہے اور 10 روپے تنخواہ تھی تو 10 کی 10 ہی ہے، وہ بڑھ ہی نہیں رہی۔ تو ایک دفعہ اس کے دل میں یہ خیال آیا بھی کہ وہ مالک سے کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ مالک کو شاید اس کا چیز کا پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا، تو اس نے الٹا یہ دھمکی لگائی کہ اسے منشیوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اب وہ اس خیال کو کوس رہا تھا، منحوس خیال کو، کہ کیوں اس کے ذہن میں آیا ہے۔ اور جو اس کے ہمسائے تھے، جو آس پاس رہنے والے، وہ اسے یہ کہتے تھے کہ اگر تم اس کو کھلا پلا نہیں سکتے تو اچھن کی شادی کر دو۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ جو اچھن کی ماں ہے اس نے کون سا سکھ اٹھا لیا تھا۔ صاف ظاہر ہے غریب کی بیٹی شادی جب اس کی ہوگی تو وہ بھی کسی غریب کے گھر ہی جائے گی، وہاں اسے کون سا سکھ مل جاتا ہے۔ اچانک باپ کو خیال آیا کہ کہیں اچھن اس کے بیڑی پینے کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہے، تو اسے کہتا ہے کہ اچھا کیوں کھڑی ہے، اب میں بیڑی نہیں پیوں گا۔ اچھن کہتی ہے کچھ نہیں ابا، میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں ذرا۔ اس نے کہا جانتی ہو 8 دنوں میں 2 پیسے کا تیل نصیب ہوتا ہے، تیل پر کنٹرول ہے اور تو لو بڑھانے کی ضد کرتی ہے۔ اچھن کہتی ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے اجالے کا کہ جس میں کچھ نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی آنکھوں میں جو خواہش ہے، جو آرزو ہے، اس کے جو ننھے دیے تھے وہ بجھ گئے۔ اور باپ نے کہا کہ فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم، بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے۔ باپ کا جواب سن کر وہ مایوس ہو کر چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے ابا کی قناعت پر بہت غصہ آ رہا ہے، اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ گلی کی جو نکڑ ہے اس پہ جو 2 منزلہ گھر ہے اس میں تو بڑی بڑی لالٹینیں ساری رات جلتی رہتی ہیں، وہاں کتنی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر تیل ملنے بھی لگے تو تیل خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، جبکہ اس کے باپ کو تو محنت کی اتنی ہی قیمت ملتی ہے کہ بڑی مشکل سے وہ زندگی گزارا ہے۔ اب اچھن کا جی گھبرا رہا تھا اور وہ ہر طرف اس کو وہی کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رو کر اپنے ابا کی قناعت پسندی کا ڈنڈورا پیٹے، لیکن اس بیچاری سے رویا بھی نہ گیا اور آنسوؤں کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ لاہور کا جغرافیہ، پروفیسر احمد شاہ بخاری کا لکھا ہوا۔ آغاز میں یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کرہ کہتے ہیں گلوب میں پہلے پاکستان کو تلاش کریں اور پھر اس نقشے میں لاہور کو دریافت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بزرگ مختصر طور پہ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے۔ مقصد اگر آپ کو لاہور کا نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین نہیں ہیں۔ اس کے بعد لاہور واقعہ کہاں ہے؟ لاہور پنجاب میں واقع ہے۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہا جاتا تھا؟ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ اب تو 5 دریا ہی نہیں رہے بلکہ 6.5 دریا ہیں۔ راوی ضعیف انہوں نے کہہ دیا ہے راوی کو، کیونکہ وہ تو سوکھ چکا ہے کافی حد، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تو دریا ہی 4.5 دریا ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لاہور تک آنے کے کئی راستے ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے، دوسرا دہلی سے آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربا بھی ہوا کرتا تھا۔ حدود اربا کسے کہتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف میں کیا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی ہے، مطلب دیکھنے آپ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور مزید یہ واقعہ تر ہوتا جا رہا ہے، مطلب کیا کہ اور جو ساتھ کے جو ٹاؤنز ہیں، جو ساتھ کے علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ آب و ہوا کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ لاہور کے جو لوگ ہیں انہوں نے اب یہ ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں بھی کوئی تازہ ہوا دی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ گرد و غبار اور دھوئیں کے ذرات ہیں۔ لاہور اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں، کہیں گاڑیوں کا اڈا ہے، کہیں ٹرکوں کا اڈا ہے، کہیں رکشے کھڑے ہیں اور ہر طرف دھواں ہی دھواں اور مٹی ہی مٹی اور گرد ہی گرد آپ کو نظر آتی ہے، اس قدر کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پہ سیویج کا بھی کوئی سسٹم باقاعدہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کئی ہفتے جو ہے وہ پانی گلی اور محلوں میں کھڑا رہتا ہے۔ اس پہ اس نے طنز کیا ہے
اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو لوگ سیاح یا جو لوگ وہاں پہ لاہور آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ان کے لیے بتا دیں کہ وہ سڑکیں شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، مطلب کہ جو قدیم زمانے میں بنی ہوئی سڑکیں تھیں، بہت سی ایسی سڑکیں ہیں کہ جن میں ویسے ہی گڑھے اور جگہ جگہ سے وہ ٹوٹی پڑی ہیں اور ان کی مرمت کی طرف اور ان کو ٹھیک جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اس طریقے سے گاڑیاں اور رکشے تو ہوتے نہیں تھے، تانگے ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ تانگے کے آگے جو گھوڑا وہ استعمال کرتے تھے وہ تو اس قدر ناریل تھا کہ اس بیچارے سے مشکل سے چلا بھی نہیں جاتا، اس کو مار مار کے بھگا رہے ہوتے تھے۔ اور وہ جو پیچھے تانگا ہے، تانگے میں جو بیٹھنے والی سیٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی نفاست سے وہ تختہ سا لگا ہوا ہے جس کو بیٹھتے ہیں، موم جامع اس کے اوپر جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ جو ہی کوئی جمپ لگتا تھا تو پھسل کے وہ جو سواری ہے وہ نیچے گرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو مقامات ہیں اس کو اس نے درج کیا ہے کہ لاہور کی جو دیواریں ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ بس چونے اور اینٹوں سے کھڑی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کے اشتہارات لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور آہستہ آہستہ وہ موٹائی میں بڑھتی جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے اشتہارات ہیں کہ دیوار کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری کی پوری جو ہے وہ ڈائریکٹری ہو، ڈکشنری ہو، یا پوری کی پوری جو ہے وہاں پہ ہر چیز کے اشتہارات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اب تو پکی سیاہی سے جو ہے وہ اشتہارات لوگوں نے لکھنا شروع کر دیے ہیں، اور پکی سیاہی سے لکھے ہوئے اشتہارات جو ہے وہ جلدی ختم بھی نہیں ہوتے، ہر دیوار پہ ہر جگہ جو ہے وہ اشتہار ہی اشتہار لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا ہے کہ وہاں کی جو پیداوار ہے، وہاں کی جو صنعت و حرفت ہے، صنعت و حرفت میں اس نے بتایا ہے کہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو میگزین، رسالے وہاں سے بہت نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر رسالے کا ہر نمبر ایک خاص نمبر ہوتا ہے، یہ بھی اس نے درج کیا ہے کہ بجائے اس کے لیے کوئی چلیں سال میں 12 مہینے ہیں وہ 2-4 نمبر خاص نمبر ہیں، اب ہر نمبر ہی خاص نمبر ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ تنظیمیں بہت ہیں، انجمنیں بنی ہوئی ہیں ہر محلے میں، ہر گلی میں، اور کام کوئی ہے نہیں، کام کوئی کرتے نہیں ہیں، لیکن بعضی انجمن پہ انجمن اور تنظیموں پہ تنظیمیں بنتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کی پیداوار اس نے بتایا ہے کہ وہاں کے طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو کثرت سے ہر سال فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، جو یورپ میں جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، تو اس کی اس نے اقسام بیان کی ہیں۔ پہلے اس نے یہ بتایا ہے کہ جمالی جو قسم ہے اس میں جو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے جو طالب علم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں، پھر دھوبی اور نائی کے یہاں بھیجے جاتے ہیں، اور پھر ریسٹورنٹ میں کسی میں اس کی نمائش کی جاتی ہے، مطلب بس اپنی آرائش و رہائش کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، بننے سنورنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور پڑھائی کے معاملات میں اتنی دلچسپی ان کو ہوتی نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ جلالی طلبہ کہ انہوں نے بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا شجرہ نسب وہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہو اور ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ شام کے وقت اپنے دوستوں کو لے کے بازار میں گشت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے چائے پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کھانا شانا کھلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم انہوں نے بتائی ہے کہ یہ خیالی طلبہ ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی جو باتیں ہیں اس پہ تبادلہ خیال کرتے نظر آتے ہیں، دنیا کیوں بنی تھی، انسان پہلے کیا تھا، کائنات کیسے ماضی وجود میں آئی ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ جو پڑھائی اور کام کی بات ہے اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، بس جو آواگون قسم کی باتیں ہیں اس پہ جو ہے سوچ وچار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ چوتھی قسم جو ہے وہ خالی طلبہ ہے کہ جس طرح کا ذہن گھر سے لے کے کالج آئے تھے بالکل صاف ستھرا اسی طریقے سے لے کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی اس میں دماغ میں نہیں گھسنے دیتے، کوئی چیز یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بتایا کہ لاہور کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش طبع ہیں، بہت خوش مزاج ہیں۔ دوستی کا پھل، شفیع عقیل کی لکھی ہوئی یہ لوگ داستان، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کردار۔ اس کے 4 ہی کردار ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ ایک کبوتروں کا جوڑا ہے، ایک گدوں کا جوڑا ہے، گد بڑے بے ڈھنگے اور بھدے سے پرندے ہیں، بڑے بڑے پروں والے، لمبی سی ان کی گردن ہوتی ہے اور گردن پر بال بھی نہیں ہوتے، اور یہ مردہ جانوروں کا گوشت وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سانپ اور چوتھے نمبر پر شکاری۔
کہانی کیا ہے؟ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے اور ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا اور وہاں وہ امن اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کبوتری نے جب انڈے دے دیے تو اسے اب ہر وقت اس بات کی فکر رہنے لگی کہ کوئی جانور ہمارے انڈے ہی نہ لے جائے۔ اس فکر میں ایک دن اس نے کبوتر سے کہا کہ ہمارا تو کوئی سنگی ساتھی ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی دوست بنانا چاہیے جو مصیبت میں ہمارے کام آ سکے۔ کبوتر نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں۔ کبوتری نے کہا کہ اگر ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو کسی اور برادری کے پرندوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ایک درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ کبوتر وہاں گیا اور جا کے ان کے ساتھ سلام دعا کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، تو یہ سن کے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا واقعی ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے تاکہ کسی بھی مصیبت میں ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اس طریقے سے گدھ اور کبوتروں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ گدھ نے کہا کہ ہماری تو دوستی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ میری بات مانو تو ساتھ ہی ایک درخت کی کھو میں، مطلب درخت کی جڑ میں ایک سانپ بھی رہتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ بھی دوستی کر لیں تو ہماری دوستی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ کبوتر نے کہا ٹھیک ہے۔ گدھ اور کبوتر اڑے اور سانپ کے پاس گئے، اس کو جا کے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ سانپ بہت سیانہ تھا، اس نے ان کی بات سنی اور وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچا اور کہا کہ دیکھو، دوستی کرنا بہت آسان ہے اور نبھانا بہت مشکل ہے، دوستوں کے لیے تو جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے۔ دونوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی بھی مشکل وقت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سانپ نے کہا کہ اچھا چلو، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کبوتر، گدھ اور سانپ کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور اب وہ جو انڈے تھے ان میں سے بچے نکل آئے اور کبوتری ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ ایک دن ایک شکاری اس جنگل میں آ نکلا، سارا دن وہ مارا مارا پھرتا رہا اور کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ اب شام ہونے کو آئی تھی، وہ واپس جا رہا تھا۔ جب وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس پہ ایک گھونسلہ جو ہے وہ اس کو نظر آیا، اور اس نے اپنے تجربے سے یہ اندازہ لگایا کہ اس گھونسلے میں انڈے یا بچے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہاتھ لگ ہی جائے گی، اور خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ چلیں کچھ تو میں لے جاؤں۔ اب چونکہ اندھیرا پھیل رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اگر میں تھوڑی سی آگ جلا لوں تو مجھے درخت پر چڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے کچھ تنکے اور لکڑیاں کٹھی کی چھوٹی چھوٹی، اور ان کو آگ لگائی، روشنی ہوگی، اور اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اب اوپر کبوتر اور کبوتری یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، اور کبوتر نے کہا کہ اب میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں تاکہ وہ ہمارے مصیبت میں کام آ سکیں۔ کبوتری نے کہا نہیں، پہلے ہمیں اپنی مدد خود کرنی چاہیے، اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہم اپنے دوستوں کو ضرور بلائیں گے۔ اور وہ دونوں اڑے اور ساتھ ہی دریا بہہ رہا تھا، انہوں نے اپنے پروں میں پانی ڈالا اور لا کر وہ جو آگ جل رہی تھی اس پہ ڈال دیا، آگ بجھ گئی۔ اندھیرا ہو گیا، شکاری نیچے اترا، اس نے پھر سے تنکے اکٹھے کیے اور پھر اس نے آگ جلائی، اور وہ دوبارہ اس پہ درخت پہ چڑھنا شروع ہوا۔ انہوں نے پھر جا کے دوبارہ اپنے پروں پہ پانی لا کر اس آگ پر پھینکا، آگ بجھ گئی۔ اب شکاری کو بہت غصہ آیا کہ یہ بار بار پتہ نہیں کیسے بجھ جاتی ہے۔ اس نے اس دفعہ آگ جلا کر تنکوں سے اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھ دیں۔ اب جب کبوتر اور کبوتری نے دیکھا کہ اب آگ بجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو کبوتری نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلائیں۔ کبوتر فوراً اڑا اور گدھوں کے جوڑے کے پاس جا کر اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور فوراً انہوں نے کہا کہ چلو۔ وہ گئے دریا پہ کبوتر کے ساتھ، اور اپنے بڑے بڑے پروں پہ انہوں نے پانی جو ہے وہ بھر کے لا کے آگ پہ ڈالا، آگ بجھ گئی۔ اب شکاری اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے پھر نیچے اترا، اور اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے جو ہے آگ بجھ جاتی ہے۔ اب وہ چونکہ بار بار چڑھنے اور اترنے میں تھک چکا تھا، تو اس نے کہا کہ خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں ادھر ہی سو جاتا ہوں، اور صبح
جو ہے کوئی نہ کوئی چیز تو جو بھی قابو آئے گی وہ میں لے کر پھر ہی گھر جاؤں گا، اور وہ ادھر ہی سو گیا۔ اب کبوتر اور گدھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو اندھیرے کی وجہ سے ہمارے بچے بچ گئے ہیں، صبح تو ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ تھے بھی ابھی اتنے چھوٹے کہ اڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ گئے فوراً سانپ کے پاس اور اس کو جا کر اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ سانپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں صبح دیکھ لوں گا۔ وہ جا کر ادھر گھونسلے میں بیٹھ گئے اور صبح کے ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو شکاری خوشی خوشی اٹھا اور درخت پر چڑھنے کی تیاری کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ نے درخت کو گھیرا ہوا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگا، اور وہ ایسا بھاگا کہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور کبوتر اور کبوتری اپنے سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا یہ مضمون۔ اس میں مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے مرغیاں پسند نہیں ہیں، وہ مرغیاں رکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں مرغیوں کا اصل مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، جبکہ ان کے جو دوست ہیں انہوں نے اپنے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں اور وہ ان کو مرغیاں دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ ان کو بتا رہے ہیں انڈوں کے فائدے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی انڈوں کے بے شمار فائدے ہیں، دیکھ لیں انڈوں سے کتنی زیادہ ڈشز بنتی ہیں، اور انڈا تو وہ عورت بھی بنا لیتی ہیں جس کو اور کچھ نہ بھی بنانا آتا ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مرغی کا گوشت ہی تو ہوتا ہے، اور دیکھ لیں اس سے بھی کتنی زیادہ ڈشز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی نسل ہے جو مٹائے مٹتی بھی نہیں ہے، مطلب ان کی تعداد میں بہت جو ہے وہ زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے اس نے ایک مثال دی ہے کہ اگر پہلے سال 1500 انڈے ہوں تو دوسرے سال ان انڈوں سے نکلنے والی جو مرغیاں ہیں وہ 2,25,000 انڈے دیں گی۔ اس طریقے سے اس نے بتایا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ تو جو مصنف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پھر بھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ اتنی جو مرغیاں ہوں گی وہ اب کھائیں گی کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ اپنا رزق خود تلاش کرتے ہیں، جیسے دانہ دن کا، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ تو مصنف کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر مرغیاں پالنا اتنا ہی آسان ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو دوست نے یہ بتایا کہ ان کے گھر میں جگہ کم ہے اور آ رہے ہیں مہمان۔ تو مصنف نے کہا کہ اچھا پھر اتنی بحث کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن ہوا یہ کہ ان کے دوست کے گھر میں مہمان آ گئے اور مصنف کے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب جب مصنف کے گھر میں مرغیاں آ گئی ہیں تو جتنی باتیں اس نے بتائی تھی مرغیاں رکھنے کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ وہ ساری کی ساری ہی غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی جو لوگ مرغ پالتے ہیں مرغ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ صبح کے وقت جو ہے وہ اذان دیتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے میرا یہ تجربہ ہے کہ مرغ ہر اس وقت اذان دیتا ہے جب میرے سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ دوپہر ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، کہتا ہے جب بھی میں سوتا ہوں یہ اذان دیتا ہے، اور اس کی آواز اتنی تیز ہے کانوں میں چبھنے والی کہ مردہ بھی کفن پھاڑ کے جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ مرغیاں جو ہیں وہ اپنے دربے کے علاوہ، وہ جو ان کا گھر سا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر جگہ رہتی ہیں، اور مرغیوں نے اس کے گھر کی ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس کر دی ہے، پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور پھر مصنف نے یہ کہا کہ دیکھ لیں ہم جو بھی جانور پالتے ہیں وہ اپنے مالک سے مانوس ہو ہی جاتے ہیں، لیکن مرغیاں جو ہیں آپ ان کو سونے کے نوالے بھی جگا لو، وہ بھی کھلائیں تو بھی یہ کبھی بھی اپنے مالک سے اس طریقے سے مانوس نہیں ہوتی جس طریقے سے باقی جانور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جو مرضی کھلاتے رہیں پھر بھی یہ گندگی میں منہ جو ہے وہ لازمی مارے گی اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ لازمی کھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہو رہی تھی بارش، وہ سخت بارش میں بھیگتا ہوا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مرغیوں نے اس کا جو کمرہ ہے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، وہ جو کیچڑ والے پاؤں ہیں ان کے وہ
جگہ جگہ جو ہے پورے کمرے میں اس کا جو بستر ہے ہر جگہ جو ہے وہ لگے ہوئے دھبے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں کی گندگی ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے تب کے جو ہے غصے سے اپنی بیگم سے کہا کہ ہو جائے آج فیصلہ کہ یا یہ مطلب مرغیاں گھر میں رہیں گی یا میں رہوں گا۔ تو بیگم نے یہ کہا کہ اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے، مطلب انہوں نے بھی جو ہے وہ مرغیوں کی ہی حمایت کی۔ اور دوسرا واقعہ کہ ایک دن جو ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لپک کر ٹیلی فون کا ریسیور جو ہے وہ اٹھایا تو ایک مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے آزان دی ہے، اور جس نے مجھے کال کی تھی، جس نے مجھے فون کیا تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید کسی پولٹری فارم میں نے کال کر لیا تو اس نے سوری رانگ نمبر کہہ کر رکھ دیا۔ اینڈ پہ آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دکھی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، وہ ایک دفعہ مرغیاں پال لیں۔ جب وہ مرغیاں پال لیں گے تو ان کو مرغیوں سے پہلے والی جو زندگی ہے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے دکھوں اور پریشانیوں میں گزار رہے ہیں، وہ زندگی ان کو جنت کا نمونہ